فلسطین اور اسرائیل کی کانفلکٹ کو تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ اس کانفلکٹ کی ہسٹری پر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ WKTV میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پہلی عالمی جنگ سے پہلے فلسطین کے علاقے پر سلطنت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کا کنٹرول تھا۔ اس وقت یہاں مسلمان اکثریت میں تھے اور کرسچن اور جیو منورٹی میں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر کولیپس کر گئے اور اس خطے کا کنٹرول فرانس اور برطانیہ کے پاس چلا گیا اور انہوں نے آپس میں اس خطے کو تقسیم کر لیا۔ فلسطین برطانیہ کے زیر کنٹرول آیا۔ اس علاقے پر جب کنٹرول برطانیہ کے پاس آیا تو یورپ سے یہودی بڑی تعداد میں یہاں آنے لگے اور تب مقامی عرب آبادی اور یہودیوں کے درمیان ٹینشنز اس وقت شروع ہوئیں جب برطانیہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے ان کا علاقہ مخصوص کیا۔ اسی دوران یورپ میں یہودی زیونسٹ موومنٹ یا صہیونی تحریک بھی زور پکڑ رہی تھی۔ زیونسٹ موومنٹ کا آئیڈیا یہ ہے کہ یہودیوں کی اپنی ریاست ہونی چاہیے۔ یہودیت صرف مذہب ہی نہیں بلکہ ایک قوم ہے جس کی اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے۔ عام الفاظ میں یہ کانفلکٹ دو گروپس کے درمیان ہے جو ایک لام یعنی فلسطین کو کلیم کر رہے ہیں۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا آبائی علاقہ ہے، جو کہ مقامی عرب بھی اس علاقے کو اپنا کلیم کرتے ہیں اور یہودیوں کو اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں۔ 1920s اور 1940s کے درمیان فلسطین میں یہودیوں کی آبادی بڑھنے لگی۔ یورپ سے کئی یہودی اپنی جان بچا کر اس علاقے کی طرف آنے لگے، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران ہونے والے حملوں سے جان بچا کر یہودی بڑی تعداد میں فلسطین پہنچے، جسے اس وقت برطانیہ کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ یہودیوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی حکومت اور مقامی عربوں کے درمیان تشدد بڑھنا شروع ہو گیا۔ زیونسٹ آرگنائزیشنز نے ملٹری گروپس بنا لیے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد مقامی عربوں سے لڑائی اور برطانوی کے خلاف ریزسٹنس بڑھا کر الگ ریاست کے لیے دباؤ بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 1947 میں جب مقامی عربوں اور یہودیوں کے درمیان وائلنس بڑھنے لگا تو اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو یعنی اسرائیل اور ایک عرب ریاست یعنی فلسطین، جبکہ جیروسلم یعنی بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس پلان کا مقصد یہودیوں کو اپنی ریاست دینا اور فلسطین کو انڈیپینڈنس دینا تھا تاکہ وائلنس پر قابو پایا جا سکے۔ اقوام متحدہ کا یہ پلان یہودیوں نے تو قبول کر لیا تھا، لیکن آس پاس کے ممالک نے اسے یورپ کا کالونیزم کے طور پر دیکھا کہ عربوں سے ان کا علاقہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا تھا۔ اگلے ہی دن جارڈن، ایجپٹ، سیریا اور عراق نے حملہ کر دیا۔ یہ پہلی عرب اسرائیل جنگ تھی۔ اس جنگ کو النکبہ یا دی کیٹسٹرافی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے باعث 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے ہمسایہ ممالک میں فرار ہونا پڑا یا انہیں اسرائیلی فوجیوں نے بے دخل کر دیا۔ یہ جنگ اسرائیل نے جیتی اور ہمسایہ ممالک کو ہرا کر ان کے کنٹرول میں وہ علاقہ بھی آ گیا جو UN کے بتائے گئے علاقے سے زیادہ تھا۔ اسرائیل کا اب تقریباً تمام فلسطین پر کنٹرول حاصل ہو گیا، سوائے غزہ اور ویسٹ بینک کے۔ غزہ ایجپٹ کے کنٹرول میں تھا اور ویسٹ بینک جارڈن کے کنٹرول میں۔ یہ شروعات تھی کئی دہائیوں پر بیسڈ اسرائیل اور عرب کانفلکٹ کی۔ اس دوران عرب ممالک سے کئی یہودی اسرائیل آ گئے۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک میں ایک اور جنگ کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے پاس سیریا سے گولان ہائٹس، جارڈن سے ویسٹ بینک اور ایجپٹ سے غزہ اور سینائی کا کنٹرول آ گیا۔ فلسطین کی ڈائریکٹری پر اسرائیل کو جب کنٹرول ملا تو وہ ساتھ ہی وہاں بسنے والے فلسطینیوں پر بھی حکومت کرنے لگے جن سے وہ کئی دہائیوں سے لڑ رہے تھے۔ 1973 میں ایجپٹ اور سیریا نے اسرائیل پر اپنے علاقے چرانے کے لیے حملہ کیا، جسے یوم کپور جنگ کہا جاتا ہے۔ 6 سال بعد اسرائیل اور ایجپٹ میں امن کا معاہدہ کر لیا اور سینائی ایجپٹ کو واپس لوٹا دیا۔ جارڈن میں بھی کچھ عرصے بعد اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ ان علاقوں میں جن میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں، بہت سے فلسطینیوں اور ان کی کئی نسلیں رہتی ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے ریفیوجی فلسطینیوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو واپس اپنے آبائی گھر جانے کی اجازت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس سے آبادی بہت بڑھ جائے گی اور ان کی یہودی ریاست کے وجود کو خطرہ ہوگا۔
اسرائیل اب بھی ویسٹ بینک پر قابض ہے، تاہم اس نے 2005 میں غزہ کی پٹی سے فوجی نکال لیے تھے۔ اقوام متحدہ آج بھی اس علاقے کا مقبوضہ مانتے ہیں۔ اسرائیل پورے جیروسلم کو اپنا کیپٹل مانتا ہے، جبکہ فلسطینی اس جیروسلم کے مستقبل کی ریاست کا کیپٹل مانتے ہیں۔ گزشتہ 50 برسوں میں اسرائیل نے ویسٹ بینک، ایسٹ جیروسلم میں اپنی سیٹلمنٹس بنا دی، جہاں اب تقریباً 6 لاکھ یہودی آباد ہیں۔ ان یہودیوں کو سیٹلرز کہا جاتا ہے۔ اسرائیل کے قانون کے مطابق دنیا میں کسی بھی یہودی کو اسرائیل کی آٹومیٹک سٹیزن شپ مل جاتی ہے۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ سیٹلمنٹس اللیگل ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسلر برطانیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ تاہم اسرائیل ان اللیگل سیٹلمنٹس ہونے کو رد کرتا ہے۔ 2007 میں غزہ کا ادارہ حماس نے سنبھالا، جو فلسطینی اکثریت پسند گروپ ہے۔ اقتدار سنبھالنے سے اب تک حماس اسرائیل سے متعدد جنگیں لڑ چکا ہے۔ ان جنگوں کے علاوہ حماس نے اسرائیل پر ہزاروں راکٹس کے علاوہ کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیل نے بھی حماس کو کئی بار فضائی حملوں سے نشانہ بنایا ہے۔ دہائیوں سے چلنے اسرائیل اور فلسطین کے کانفلکٹ میں وقفے بعد جھڑپیں اور کلیشز ہوتے رہتے ہیں، اور اسرائیل، ویسٹ بینک اور غزہ میں بسنے والے شہریوں کے لیے یہ پرتشدد واقعات ایک معمول بن گئے ہیں۔